تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے چین سے ویزا نظام آسان بنانے کی سجیشن دے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اور اگر یہ تجویز چین منظور کر لیتا ہے تو پاکستان میں کس کس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اس وقت کون کون سے اہم منصوبے چل رہے ہیں، اور چین کی سیکیورٹی کیوں اتنی اہم ہے پاکستان کے لیے، اور اس سارے معاملے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا کیا کردار ہے، یہ ساری باتیں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے نائب وزیر برائے پبلک سیکیورٹی لنگ زی فنگ سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطے بڑھانے کے لیے چین کو ویزا نظام مزید آسان بنانا چاہیے۔ دیکھیں، اب ہم سجیشن دینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور کیوں آ چکے ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا جنون کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف بھٹی۔ کیا پاکستان اور چین کے درمیان ویزا آسان ہونے جا رہا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے زبردست خوشخبری ہے میرے آج کے بلاگ میں، اور آج کی ویڈیو پاکستان اور چین کے تعلقات سے متعلق ایسی انفارمیشن ہے میرے پاس جو آنے والے دنوں میں کاروبار کرنے والے ہر پاکستانی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بڑی کلیئر سی بات بتا رہا ہوں میں آپ تو اگر آپ چین میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا سی پیک منصوبے سے وابستہ ہیں، یا اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا اب آنے والے دنوں میں چین جانا چاہتے ہیں، آپ لوگ، آپ میں سے کوئی بھی چین جانا چاہتا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ کچھ خبروں کے مطابق کچھ انفارمیشن مجھے ملی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے چین سے ویزا نظام آسان بنانے کی کچھ سجیشن دے دی ہے بھائی جان آپ لوگوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اور اگر یہ تجویز چین منظور کر لیتا ہے تو پاکستان میں کس کس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اس وقت کون کون سے اہم منصوبے چل رہے ہیں، اور چین کی سیکیورٹی کیوں اتنی اہم ہے پاکستان کے لیے، اور اس سارے معاملے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا کیا کردار ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن آپ نے لازمی دبا دینا ہے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو جناب اب جانتے ہیں اندر کی باتیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے نائب وزیر برائے پبلک سیکیورٹی لنگ زی فنگ سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی رابطے بڑھانے کے لیے چین کو ویزا نظام مزید آسان بنانا چاہیے۔ دیکھیں، اب ہم سجیشن دینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور کیوں آ چکے ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ اور یہ مشورہ اس لیے دیا گیا کہ تاکہ پاکستان کے عام شہری، پھر وہ اسٹوڈنٹ ہو یا انویسٹرز ہوں یا کاروباری افراد ہو جو چین سے آلریڈی کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے ویزا پروسیس سسٹم اتنا آسان ہو جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ملک آسانی سے آیا اور جایا جا سکے، اور اس طرح کاروبار کو فروغ ملے گا، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان اور چین کے تعلقات صرف سفارتی نہیں ہیں بلکہ کاروباری دفاعی سطح پر بھی آپس میں بہت مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ صرف حکومتیں ہی نہیں بلکہ دونوں ملکوں کی عوام بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھیں اور کاروبار کو آسان بنائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے۔ لوگ جگہ جگہ ٹورسٹ کے لیے جاتے ہیں، ٹورسٹ ویزا لے کر ٹور پہ جاتے ہیں، تو کیوں نہ چین جائیں۔ پچھلے سال پاکستان نے چین کے کچھ کاروباری افراد کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت دی تھی، آپ کو معلوم ہی ہوگا، بڑے چند افراد تھے جو چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی تھے، تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکے، اور وہیں پر چین نے بھی پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا درخواست کا طریقہ پہلے سے زیادہ آسان کر دیا تھا اور فری ویزا کی سہولت بھی دی تھی۔ لیکن ابھی بھی عام پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے، یعنی کہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو چین جانے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے، اور اگر آنے والے وقت میں چین پاکستان کی اس سجیشن پر ویزا مزید آسان کر دیتا ہے تو اس کے کئی بڑے فائدے سامنے آ سکتے ہیں۔ وہ فائدے کیا ہیں، وہ فائدے آپ کو میں گنوا دوں گا، اور یہ فائدے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو فائدہ نا وہ پاکستان کے تاجروں کو ہوگا، کیونکہ پاکستان سے ہزاروں تاجر چین سے مشینری، موبائل فونز، الیکٹرانک، کپڑا، آٹو پارٹس، برتن اور بہت کچھ منگواتے ہیں، جو کہ بڑے کاروبار سے چھوٹے کاروباری جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی ریڈیو پہ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی دکانوں پہ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی مارکیٹ میں بیچ رہا ہوتا ہے، یعنی سلسلہ چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آئی فون سے لے کر ایک سوئی تک چائنا بنا رہا ہے، پھر وہ روز مرہ کی چیزیں ہوں یا بچوں کے کھلونے ہوں یا بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، سب کچھ چائنا میں بنتا ہے۔ اور آسان ویزے کی وجہ سے، اگر یہ آسان ویزا ہو جاتا ہے، اس کا پالیسی آسان ہو جاتی ہے، تو ان افراد کے سفر کے جو اخراجات ہیں اور پھر سفر اخراجات بھی بچیں گے اور وقت بھی بچے گا، جس سے تجارت مزید بڑھے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ ہوگا جناب اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ہر سال پاکستان سے کتنے اسٹوڈنٹ اسٹڈی بیس پر چائنا جاتے ہیں، اور چین کی یونیورسٹیز میں انجینئرنگ، میڈیکل، آئی ٹی، اے آئی اور بہت سے جو جدید ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، اس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اگر ان کے لیے بھی ویزا پروسیس آسان ہو جاتا ہے تو مزید نوجوان بھی چین جا کر بہترین اور یورپ کی نسبت بڑی سستی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اچھا جی، تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ ہوگا انویسٹرز کو، کیونکہ چینی کمپنیاں اب پاکستان میں نئی فیکٹریاں لگانا چاہتی ہیں، اور پاکستانی انویسٹرز بھی
चीन में कारोबारी जो सरगर्मी हैं उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसलिए इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। चौथा फ़ायदा होगा जी टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है, यानी टूरिस्ट आपका जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोनों ममालिक के शहरी एक दूसरे के तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती मकामात को देखने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़म और लोकल कारोबार करने वाले अफराद को बड़ा ही फ़ायदा होगा, जो बड़ी सीधी सी बात है। लोग आएंगे जाएंगे, पैसा खर्च होगा, सरमायाकारी आएगी। पांचवा फ़ायदा होगा रोज़गार की तलाश करने वाले अफराद को, क्योंकि जब मुल्क में इंडस्ट्री लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जिससे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मुलाजमतों के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि CPEC मनसूबा कितना अहम है इन दोनों ममालिक के लिए। इतना अहम है ये मनसूबा कि अगर इसकी मैं एक एक डेप्थ में चला जाऊँ ना तो सुबह से रात हो जाएगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। और ये दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा और अहम मनसूबा समझा जाता है। और इस मंसूबे के तहत शाहराहें यानी बड़ी बड़ी सड़कें हों, बिजली के मंसूबे हों, गवादर पोर्ट से रिलेटेड कोई काम हो, सनती जोन्स हों और दीगर बुनियादी जितने भी ढांचे हैं उन पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अब तक की जा चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन इस मंसूबे को मज़ीद बढ़ाना चाहता भी है। इसके लिए इन्वेस्टर्स का महफूज माहौल में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीज़ा पॉलिसी में आसानी और सिक्योरिटी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझा जाता है। इस मुलाकात में दोनों ममालिक की सरहद पर सिक्योरिटी इंतजामात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, मंशियात की रोकथाम और दाखिली सलामती पर भी बात की गई। इस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं, जिन पर स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स समेत तमाम हिफाजती इक़दामात शामिल हैं, जिस पर आज भी पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी शहरी ख़ुद को महफूज समझते हैं और महफूज तस्वुर करते हैं। और ये क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को। ये हकीकत है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत रखने में पाक फ़ौज का बड़ा ही अहम किरदार रहा है। CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी, चीनी माहिरीन और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और महफूज माहौल की फराहमी को पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने मुमकिन बनाया, क्योंकि जब किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होती है तो बाहर के इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बढ़ता है, जिससे सरमायाकारी और अवामी राब्ते में आसानी पैदा होती है। अगर चीन मुस्तकबिल में पाकिस्तानी शहरियों के लिए मज़ीद आसान वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ़ करा देता है, या आप याद रखें कराता है, तो इससे पाकिस्तान की मईशत, तिजारत, तालीम, टूरिज़म और रोज़गार के शोबे जितने भी हैं उनमें बड़ी अहम तब्दीली आ सकेगी। और इसका इन्हिसार दोनों ममालिक के आइंदा फ़ैसलों और जिसे कहा जाता है जी बाहमी मुआहिदों पर होगा। अब इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने के कितने लोग चीन जाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगली वीडियो तक अपने मेज़बान आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।